رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله من روحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا۔ بعد الرسل دو جہاں میں کیوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا۔ دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا۔ جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا۔ ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں مجاہد ختم نبوت قاری احمد علی ندیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ آپ کافی دیر سے حضرات علماء کرام کے بیانات بڑی دلجمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ رات کا بھی حصہ گزر چکا ہے، صبح کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں، یا شاید اس سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نماز عشاء کے بعد سے جو کھڑے تھے وہ کھڑے ہیں، اور جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گئے نہیں، اور جن کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی وہ اپنی جگہ پر سوئے نہیں۔ اور آپ تمام لوگوں کو دیکھ کر دنیا بڑی حیران اور پریشان ہے کہ یہ رات کو سوتے نہیں، تھکتے نہیں، آ جائیں تو واپس گھروں کو جاتے نہیں۔ ان سوچنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس تھکاوٹ کو یہ خاطر میں اس لیے نہیں لاتے، یہ جنازے اٹھا کر نہیں تھکے، مسجد میں یہ جنازے اٹھا کر نہیں تھکے، یہ مسجد میں بیٹھ کر کیا تھکیں گے۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان کو کیا سنایا جا رہا ہے، یہ کیا سن رہے ہیں کہ ساری رات ان کی آنکھوں میں نیند ایک لمحہ کے لیے گزری نہیں۔ میں اس کو کہوں گا اگر ان لوگوں کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہو تو سرگودا کی مسجد سے نکلو، میاں والی کی کال کوٹھڑی میں چلے آؤ۔ اگر ان لوگوں کو جاننا چاہتے ہو تو سرگودا کی مسجد سے نکلو، چونک سینٹر کے حکومت خانوں میں بند اعظم طارق سے تمہیں ملواتا ہوں۔ اگر ان لوگوں کو جاننا چاہتے ہو تو پھر یہاں سے اٹھو، میں تم لوگوں کو لے کر جامع محمودیہ کے قبرستان میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک جنازہ تک اٹھایا ہے، جنہوں نے ایک کے بعد ایک صدمہ تک اٹھایا ہے، لیکن قسم لے لو صدیق کے در سے ہٹے نہیں ہیں، قسم لے لو فاروق اعظم کے در سے ہٹے نہیں ہیں، قسم لے لو
عثمان اور علی کے در سے ہٹے نہیں ہیں، قسم لے لو حسنین اور معاویہ کے در کے چوکیدار ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں آپ جس محبت، جذبے، ولولے کے ساتھ تشریف لائے، رب کریم آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جس نبی کی بات سننے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، اس نبی کو قرآن مجید ایک جگہ پر سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں نبی علیہ السلام کی سورج کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد دنیا کے سورج کے ساتھ اپنے نبی کی کچھ مشابہتیں تلاش کر سکوں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ دنیا کا سورج جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے ایک تاریک رات سے دنیا کو گزرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی دنیا کو بڑی تاریک رات سے گزرنا پڑا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا، کعبے کا طواف برہنہ مرد و خواتین کر رہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا کہ لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے اور کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے تاریکی اتنی گہری تھی کہ اپنے باپ کے نکاح میں آنے والی عورت کو باپ کے مر جانے کے بعد باپ کا مال سمجھ کر اولاد تقسیم کر لیتی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا، بیوہ ہو جانے والی کو منحوس سمجھ کر جنگلوں میں ڈال دیا جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے پھر ہوا کیا، میں مختصراً اپنے مرحلہ فکر کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے آپ نماز فجر پڑھیں گے، اور فجر کے بعد آپ جب گھر سے نکلیں گے، مسجد سے نکلیں گے، مصلی سے جدا ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے بازاروں کی لائٹیں تو بجھ چکی ہیں، ابھی سورج آیا نہیں، آنے سے پہلے اجالا ہو چکا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے اجالا تھا یا نہیں تھا؟ میرے نبی کی آمد سے پہلے تاریک رات کے چھپنے کے بعد اور سورج کے آنے سے پہلے روشنی تھی یا نہیں تھی؟ تو مجھے نظر آتا ہے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے اتنا اجالا تو تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو آسمانی کتابوں کا عالم کہتا ہے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے کی خدمت میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب کھجوروں کے دیش مدینے میں چلے جاؤ کہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے اتنا اجالا تو پھیل چکا تھا کہ پاک پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ پر تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہیں، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں نکاح تو وہاں ہوگا جہاں میرے بابا چاہیں گے۔ جواب میں عورتیں کہتی ہیں ہم کوئی بازار کی عورتیں تو نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر اس لیے پیش کیا ہے، آپ کے چہرے پہ وہ نور نظر آ رہا ہے جو آخری نبی کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوگا۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے پاک پیغمبر کے تذکرے موجود ہیں۔ جب یہ نور حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں ابھی یہ سورج آیا نہیں تھا، لیکن میں رات کو سو جاؤں تو حضرت مریم کے مجھے سلام آتے تھے، حضرت مریم کے سلام آتے، حضرت آسیہ کے سلام آتے، جنت کی حوروں کے سلام آتے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے اجالا اتنا تو پھیل چکا تھا کہ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے شام کے سفر میں ایک شخص تجارت کے لیے جاتا ہے، تورات و انجیل کا عالم اسے روک کر اس کو پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ بتایا مکے سے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ قوم قبیلہ کیا ہے؟ جب سارا بتا دیا کہا ذرا سواری سے نیچے اترو تمہاری آنکھوں کو چوم لوں، ذرا سواری سے نیچے آؤ تمہارے ہاتھوں کو چوم لوں۔ انہوں نے کہا تیری میری واقفیت کوئی نہیں، ہاتھوں کو کیوں چومتے ہو؟ میں تجھے جانتا کوئی نہیں، پیشانی کو کیوں چومتے ہو؟ اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہے ہزاروں سال سے کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کا پہلا ساتھی بنے گا تو تو بنے گا۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے اتنا اجالا تو پھیل چکا تھا، ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کی پیشانی کو چوما جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ہزاروں سال سے تم تورات میں ہو، ہزاروں سال سے تم انجیل میں ہو۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے اجالا اتنا تو پھیل چکا تھا کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب مجھے حضرت عبد المطلب نے کہا تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا۔ عبد المطلب نے کہا بیٹی ابھی میرے دل میں عبداللہ کا غم تازہ ہے اور تو نے خوشبو لگانا شروع کر دی۔ آمنہ کہتی ہیں میں رونے لگی، میں نے کہا ابا میں نے خوشبو کہاں لگائی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میرے پسینے سے بھی خوشبو جاری ہے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے اتنا اجالا تو پھیل چکا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اگر میرا پاؤں سنگریزے پہ آئے تو موم ہوتا ہے، پتھر لڑک کر قریب
آئے تو مجھے سلام کرتا ہے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا تذکرہ اتنا تو عام تھا، اتنا تو اجالا پھیل چکا تھا، انسان تو انسان۔ آمینہ کہتی ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں وہ چرتی کوئی نہیں، قطار میں بیٹھ کے مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاؤں تو پانی نیچے ہے، جب میں ڈول ہاتھ میں لوں اور کنویں میں ڈالوں تو پانی کنویں کی مڈیروں کے قریب آتا ہے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا سارا تذکرہ کائنات کو کٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وقت آیا جب حضرت آمینہ کی گود میں آقا آ گئے۔ میں نے کہا اماں بتائیے حضور آئے تو کیسے تھے؟ اماں کہتی ہیں حضور آئے تو بال بنے ہوئے تھے، حضور آئے تو مختون پیدا ہوئے، حضور آئے تو نور ہی نور تھا۔ میں نے کہا اماں بتائیے نا حضور آئے تو منظر کیا تھا؟ اماں کہتی ہیں پورے کمرے میں نور کا حالہ تھا۔ اماں کہتی ہیں پورے کمرے میں خوشبوؤں کے حلے تھے۔ میں نے کہا اماں بتائیے اس وقت آپ کے گھر کی معاشی حالت کیا تھی؟ اماں کہتی ہیں اس وقت گھر میں جلانے میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ آئے تو آپ ہیں نبیوں کے نبی، لیکن غریب گھرانے میں پاک پیغمبر نے آ کر بتا دیا قیامت کے صبح تک آنے والوں غریبوں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم غریبوں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ قیامت تک صبح میں آنے والے یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم یتیموں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ میں نے کہا ربا یہ ساری حکمتیں اپنی جگہ پر، لیکن پاک پیغمبر آئے، یتیم آئے، پاک پیغمبر آئے، غریب گھرانے میں آئے۔ مشیت کہتی ہے ذرا دیکھ تو صحیح، یہ آیا تو یتیم ہے لیکن اس کے قدم آمینہ کی گود میں لگے، ہم نے آمینہ کو اونچا کر دیا۔ اس یتیم کے قدم حلیمہ کی سواری پہ آئے، ہم نے حلیمہ کی سواری کو تمام سواریوں سے آگے کر دیا۔ اسی یتیم کے قدم حلیمہ کی جھونپڑی میں پہنچے، ہم نے حلیمہ کی جھونپڑی میں برکتوں کا بسیرا کر دیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح اسی یتیم کے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ آ جائے، ہم نے ابو بکر کو اعلیٰ کر دیا۔ اسی یتیم کے قدم عائشہ کے بستر پہ آ جائے، ہم نے عائشہ کو اعلیٰ کر دیا۔ یہ یتیم ضرور ہے لیکن جہاں جہاں اس کے قدم آئے اب اس کو اعلیٰ کرتا ہے۔ جہاں جہاں نسبت مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں نسبت مصطفیٰ ہے اللہ نے اس کو اعلیٰ کیا۔ پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا رنگ کا کالا بلال ہے۔ سرگودا کے لوگوں غور تو کرو، فتح مکہ کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا بلال کو بلاؤ، کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر آزان دے۔ یا رسول اللہ یہ غلام ہے، اس کا باپ بھی غلام ہے، یہ رنگ کا کالا ہے، آپ بلال کو آزان دلوانا چاہتے، چبوترے پر بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے، عمارت پر بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے، کسی گھر کی چھت پر بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ پاک پیغمبر نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے آزان دلوا کر بتایا مجھ محمد کے ساتھ جس کی نسبت ہو وہ نیچا نہیں اونچا ہوتا۔ اونچا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بلند و بالا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ نہ ہو، پرانیاں گلنا چھٹو، ہون بھی حاجی حاجتے جاندے نے تے ایڈریس دستے نے، کہندے کتھے آواں؟ کہندے ابو جہل علیہ حمام تے آندے، جنہیں عمرے تے گئے انہوں نے پتہ ہے۔ آج بھی برائی کے ساتھ لعنت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے۔ میں اپنے مضمون سے ہٹنا نہیں چاہتا، یہ ساری منظر ہے حضور کے آنے سے پہلے۔ میں درمیان میں بہت سا حصہ چھوڑ کر مختصراً آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سورج نکلتا ہے کبھی پہاڑ کی اوٹ سے، سورج نکلتا ہے مشرق کے کناروں سے، کبھی عمارت کی اوٹ سے۔ پاک پیغمبر کے یہ سورج طلوع ہوا فاران کی چوٹی پر۔ اب توجہ کیجئے گا، جب سورج نکلتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کرنیں نہیں ہوتی اور دشمن یہ سمجھتا ہے یہ اکیلا ہے، اس کی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جا سکتا ہے، اس کو روکنا آسان ہے۔ پاک پیغمبر نے فاران کی چوٹی پر اعلان نبوت کیا۔ ابو لہب نے پاک پیغمبر کو پتھر پھینک کر کہا ہم تیری بات کو ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے ذہن میں یہ تھا ابھی تو اٹھا ہے، ابھی تو اکیلا ہے، ابھی تو اس کی پاور اور قوت نہیں ہے، ہم اس کا راستہ روک لیں گے۔ لیکن جیسے ہی سورج تھوڑا سا اوپر اٹھا، اس کے ساتھ ملنے والی پہلی کرن کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دوسری کرن کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، تیسری کرن کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جب 40ویں کرن عمر ابن خطاب کی شکل میں ساتھ ملی تھی، کعبے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ کعبے کا دروازہ کھلا یا نہیں کھلا؟ کھلا یا نہیں کھلا؟ عمر آئے،
وقت نماز ہوا، یا رسول اللہ ہون بھی نہیں، کعبے کا در کھلوائے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ حضور کے ساتھ چلنے والے صحابہ کی تعداد 40 ہو گئی، لیکن دشمن اب بھی سمجھ رہا ہے روکنا آسان ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً اس مرحلہ فکر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ پاک پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے عمل کا آغاز ہوا۔ مکہ سے آنے والا ایک کافر حضور سے گفتگو کر رہا ہے، اور دوران گفتگو 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کا ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک پر لگا۔ پیچھے کھڑا ہوا حضور کا صحابی تھا، تلوار نکالی، تلوار کی دستی اس کافر کے ہاتھ پر ماری اور کہا ہاتھ پیچھے کرو، نبی کا چہرہ پاک ہے، تمہارا ہاتھ ناپاک ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، خلافت راشدہ۔ کتنے بیٹھے کہ تیرا آخری نعرہ سے انہیں دل ہوئے گا، لاڑ گئے نہیں ہوئے گا تو میں نے آپ سمجھانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سپیکر میں اگر وہ نعرہ لگائے گا تو تم کیا کرو گے؟ توجہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر کا ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک کو لگا۔ کس کا ہاتھ؟ لگے تسی آپ بولنا، کس کا ہاتھ؟ کس کا ہاتھ؟ اور یہ مکہ سے آیا تھا، اور تھا کون؟ اور صحابی نے ماری تلوار کی دستی اور کہا ہاتھ پیچھے کر، حضور کا چہرہ پاک ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے۔ دبک کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر دیکھنے لگا، کون؟ کون؟ اور دیکھ کر سارا منظر محفوظ کرنے لگا، اور منظر یہ تھا کہ حضور لعاب ڈالے تو صحابہ نیچے نہیں آنے دیتے۔ منظر یہ تھا حضور وضو کرے، صحابہ پانی زمین پہ نہیں آنے دیتے۔ منظر یہ تھا پاک پیغمبر بات کرے، سناٹا چھا جائے، پاک پیغمبر بات کرے، سر جھک جائے، آنکھیں جھک جائیں، ہمتن گوش ہو کر تمام صحابہ سے بات کرے، یہ پانی کے قطرے بھی نیچے نہیں جانے دیتے، لعاب اقدس کو بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے۔ مکہ کا کافر دیکھنے کے بعد واپس جا کر مکہ کے کافروں سے کہتا ہے، اور مکہ کے کافروں سنو، حضور کے صحابہ سے زیادہ حضور کا وفادار کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکہ کے کافر نے دیکھا، اور دیکھ کر مکہ کے کافروں کو بتایا حضور کے صحابہ سچے ہیں، حضور کے صحابہ وفادار ہیں، حضور کے صحابہ حضور کے جانثار ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہا، انہیں کہ دنیا ساری پھریے، ایدے نالو چنگے سپاہی ایسی نہیں دیکھے، دنیا ساری دیکھیے، دربار سارے دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کریم کے دربار میں بیٹھنے والوں سے زیادہ وفادار، جانثار، رلاکار، پاک پیغمبر کے اشاروں پر جانوں لٹانے کا انتظار کرنے والے میں نے دنیا میں نہیں دیکھے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جن کی محبت پاک پیغمبر کے ساتھ، جن کی وابستگی پاک پیغمبر کے ساتھ، جن کا اٹھنا بیٹھنا پاک پیغمبر کے ساتھ اتنا نمایاں تھا، بات ابو بکر کی نہیں، مکہ کا کافر بھی صحابہ کا محترم تھا۔ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ کون ہے؟ جب حضور بستر پر نہیں ملے اور علی تھے، بات چیت شروع ہوئی، ابو جہل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رہن دیو گلہ نو، رہن دیو، چلو پتہ کرو ابو بکر کدھر ہے۔ بھئی تلاش کرنے حضور کو آئے، حضور نہیں ملے، ملے علی ہیں۔ ابو بکر کا تذکرہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟
اس امت کا فرعون بھی جانتا تھا جہاں نبی ملیں گے وہی ابو بکر ملیں گے، اور جہاں ابو بکر ملیں گے وہی نبی ملیں گے۔ اور بعض دفعہ دوستی ایسی بھی ہوتی ہے نا، ایک دوست دوسرے کے ساتھ اور دوسرا پہلے کے ساتھ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اب وہ سرگودا کی مسجد میں آ گئے، امام صاحب نے پوچھا، مولانا ندیم نے پوچھا، مولانا انیس الرحمان نے پوچھا، مولانا عبداللہ رانا ثناء اللہ نے پوچھا، دعا کتنے ہی؟ تشویش ہوتی ہے۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں، جب ابو بکر پہلے غار میں گئے نا تو غار نے پوچھا نبی کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ابو جہل دوڑا ابو بکر کے دروازے پر۔ اس امت کا فرعون بھی اس بات کو جانتا تھا، پاک پیغمبر کی محبت تعلق کی انتہا جو ابو بکر کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے صرف حق نواز نے نہیں، اعظم طارق شاہ الرحمان نے نہیں، پوری امت نے کہا تھا در حقیقت گستاخ صحابہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین اس لیے کافر ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو بھی پتا تھا ابو بکر نبی کا جانثار ہے، عمر نبی کا جانثار ہے، عثمان و علی نبی کے جانثار ہیں، اور ہم سب صحابہ کے جانثار ہیں یا کوئی نہ؟ صحابہ والے ہو یا کوئی نہ ہو یا کوئی نہ؟ میں بڑا مختصر اگلے مرحلہ فکر کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تو آڈے وچ کنے نے جڑے کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہاتھ چکو نا ذرا، کھیتی باڑی کرنا لے بادشاہ کی کٹیا ہوا ہے؟ اچھا جدو ہونا کالے بدل اس ویلے کہتے ہیں یا اللہ جی اس والی فصل بچ گئی، گن کے پورا اشر بدری سے تو جدو کالا بدل ننگ جاوے پھر مدرسے چو آتا ہے سفیر کہ بھائی جی اشر کہتے ہو ٹیری لگی ہو تو بالٹی بھر لا، انہیں سارے ہی تھوڑی دے دیں۔ جب کالا بادل آتا ہے دل ہلتا ہے، اور کسان پتہ کیا کہتا ہے؟ کسان کہتا ہے میری محنت، کسان کہتا ہے میری کمائی، کسان کہتا ہے میں خون پسینے نہ بیجیے ربا انہوں رکھی۔ وقت تھا جب حضور کا سر سجدے میں تھا اور 313 بدر میں تھے، اور پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، ربا میری زندگی کی کمائی ہے، ربا میری زندگی کی کمائی ہے، میں نے 313 کو لا کر کھڑا کر دیا۔ پاک پیغمبر نے صرف یہ نہیں فرمایا اگر آج یہ ہار گئے میں دوبارہ 14 سال محنت کروں گا، پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اگر آج یہ ہار گئے میں دوبارہ لوگ کہاں سے لاؤں گا، ربا یہ کالا بادل میری فصل پر آ گیا ہے، میں محمد تجھ سے یہ دعا میں کہتا ہوں اگر آج یہ نہ رہے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دکھائی ہم کو راہ صحابہ، ہم صحابہ سچ صحابہ۔ حضور نے دعا کیتیاں یا کوئی نہ؟ یا اللہ میں اپنے ابو بکر کو بھی لے کے آیا ہوں، میں عمر کو بھی لے آیا ہوں، عثمان کو حضور نے خود گھر چھوڑا لیکن شمار آج بھی شرکاء بدر میں کیا جاتا ہے، میں علی کو بھی لے کے آیا ہوں۔ یہاں سے کچھ سمجھو بھی صحیح، حضور کے 2 سسر ساتھ ہیں، لاڈلا داماد ساتھ ہے۔ سیکھنے والوں نے سیکھا، عبدالغفور ندیم بھی گئے، ساتھ بیٹا بھی چلا گیا۔ سیکھنے والوں نے سیکھا، میرے تایا احمد مدنی بھی گئے، ساتھ ان کا بیٹا عبداللہ بھی گیا، ابو بکر بھی گیا۔ سیکھنے والوں نے سیکھا، 4 سگے بھائی کراچی کی شاہراہوں پر گئے۔ سیکھنے والوں نے سیکھا، کچھ بچا کے نہیں رکھا جاتا۔ کسی نے کہا ارے کچھ بچاتے کیوں نہیں ہو، اولاد تو بڑی پیاری ہوتی ہے،
کچھ بچاتے کیوں نہیں؟ قوم قبیلہ کاروبار تو بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں؟ میں در ابو بکر پہ پہنچا, مجھے نظر آیا ابو بکر نے پاک پیغمبر کا اشارہ مل جانے کے بعد کچھ بچا کے رکھا ہی نہیں تھا. اگر ابو بکر نے کچھ بچایا نہیں تھا, آج ابو بکر تیری حرمت کے لیے, ابو بکر تیری عزت کے لیے, ابو بکر تیرے تقدس کے لیے قبولیت کے وقت میں رب سے وعدہ ہے, جان دینی پڑی دے جائیں گے, ہتھکڑی پہننی پڑی پہن جائیں گے, تختے دار پہ چڑھنا پڑا چڑھ جائیں گے. یار غار تجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے. باقی گل سنو, میں ملا سعد رضوی سے ملا, ان کے والد کی تعزیت کے لیے. میں کہا تیرے بزرگ دا اللہ بھلا کرے. کہندا خیر ہوئے. میں کہا جدوں ساڈے گھر پوڑیاں لگدیاں سن تے گرفتاریاں ہوندیاں سی, ساڈے نال دی مسجد والے کہندے سی صحابہ دی گل کرن نال پولیس نہیں آندی, رولا ہو رہے. میں کہا اساں سنی رکھیاں بغانیاں دیاں گولیاں تے اپنے دیاں گالاں سنی رکھیاں. میں کہا اج تیرا والد آیا ہے, ہن نال دی مسجد والے کہندے نے اسی جھوٹے ساں, نبی دی گل کرو پرچہ تاں وی ہو جانا. ہم اس ملک میں صحابہ کی عزت کا قانون چاہتے ہیں. ہم گالی نہیں چاہتے, ہم گولی نہیں چاہتے. اگر گولی چلانی ہوتی اور سیاسی راستہ ہماری منزل نہ ہوتا, آج اپنے باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی, اسمبلی کی سیٹ نہ ہوتی. ہم نے سیاسی راستے کا اختیار کیا, آئین اور قانون کی بات کی ہے. ہم نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ پہلے بیت بل پیش کیا ہے. ہم نے صوبائی اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی حرمت کے لیے بل پیش کیے. قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں بنیاد اسلام بل کا کیا ہوا؟ میں کہ تو پتہ ہی نہیں, ساڑھے کا مقصد پورا بھی ہو گیا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا 35 سال سے ہم بتا رہے تھے بل کے اندر چھپا ہوا جانور حرام ہے. 35 سال سے بتا رہے تھے, لوگ اندر ہونے کی وجہ سے جانتے نہیں تھے. ہم نے کتابوں کی دوربینیں لگا کے پہچان لیا تھا. ہم نے ایران کی طرف سے آنے والے سیلاب کو آپ دوزوں کے ذریعے پہچان لیا تھا. اب لوگ مان نہیں رہے تھے. بنیاد اسلام بل پاس ہوا اور یہ بل سے باہر آیا کہ نہیں آیا؟ تو ساڑھی گل تو پوری ہو نہ گئی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں وہ اینے پیڑے نے, وہ مولانا صاحب تو پتہ ہی ہونے لگے اعظم طارق ٹھیک کہندا سی, یہ تو بہت بے غیرت نے. لوگ کہندے نے تسی کی کرو گے؟ میں کہا کاکا اسی جو کرنا سی کر لیا, ہن تو اسی صرف انجوائے کر رہے ہیں. لوگ کی کہہ رہے ہیں؟ ہن تو صرف انجوائے کر رہے ہیں. لوگ کی کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ اسمبلی میں ایسے وزراء موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم فلاں علاقے سے سن 54 سے الیکشن لڑتے ہیں. چلتے آ رہے تھے, 2020 آ گیا, کہنے لگے 54 سے 20 تک 3 نسلوں نے الیکشن لڑے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ طبقہ صحابہ کا منکر ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا یہ طبقہ اہل بیت کا منکر ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضور کو ختم نبوت کا تاجدار نہیں مانتے. میں نے کہا کب پتہ چلا؟ کہا جب بل اندر گیا یہ بل سے باہر آ گیا. ساڑھی گل تو پوری ہو نہ گئی. رہی اگلی گل, ہم نے 28 ستمبر کو تمام جماعتوں نے مل کر پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی ہے, اور وہ قرارداد یہ ہے ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہو, ایک اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہو,
ایس ایچ او کہو، تحصیلدار کہو، پٹواری کہو، کمشنر کہو، ڈی آئی جی کہو، آئی جی کہو، پنجاب کے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، دفتر ہیلتھ کہو، ایجوکیشن کہو، تمام دفاتر میں لکھا جائے گا انا خاتم النبیین علی نبی بعد۔ کام آگے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ قدم آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ اچھا، میں 6 اکتوبر سن 2003 کو گولڑا موڑ پر گولی چلانے والے قاتل کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ اکتوبر ہے نا؟ تو 6 اکتوبر 2003 کو گولڑا موڑ پر گولی چلانے والے قاتل کو مخاطب کرتا ہوں، پاگل تو گولی اس لیے چلا رہا تھا، اسی ایک کے پیچھے لوگ ہیں، یہ چلا جائے تو پیچھے آئے گا کوئی نہیں۔ او بے وقوف، اعظم طارق کے پیچھے لوگ نہیں تھے، ابو بکر کے دروازے پہ لوگ تھے۔ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مولانا کے جانے سے، سٹیج کے سارے لوگوں کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا، پنڈال کے سارے لوگوں کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے، ابو بکر صدیق کی حرمت کا پہرے دار اللہ کا قرآن ہے۔ جب تک قرآن ہے تب تک تو یہ مکتے کوئی نہیں، اور قرآن کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ میں بات کر رہا تھا سورج کی، توجہ ہے آپ کی؟ تو آٹے جو کسی نے پکائی گندم، کسی نے لگائی منجی، کسی نے لگایا باجرہ، یہاں کسی نے کہا مونگ پھلی۔ بس مجھے اتنا بتا دو، یہ میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، جان کر سننا، اتنا بتا دو، سارا سال سورج نہ نکلے تمہاری فصل پک جاتی ہے؟ اگلے جملے پہ غور کرنا، جب فصل پک جائے تو دوبارہ کچی ہو جاتی ہے؟ تیرے سرگودے میں نکلنے والا سورج جس فصل کو پکا دے وہ فصل دوبارہ کچی نہ ہو۔ اور قرآن کہتا ہے حضور نے ایک فصل پکائی ہے، اور وہ فصل کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ میں نے کہا رب کریم یہ فصل کون ہے؟ قرآن کہتا ہے صحابہ۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ حل ہو گئی، اگر سرگودا میں کوئی فصل پک جائے، پکنے کے بعد دوبارہ کچی نہیں ہوتی۔ محمد کریم جس فصل کو پکائے وہ سمیہ ٹکڑے ہو سکتی ہے، کچی نہیں ہو سکتی۔ وہ بلال انگاروں پہ لیٹ سکتا ہے، کچا نہیں ہو سکتا۔ وہ خباب انگاروں پہ لیٹ سکتا ہے، کچا نہیں ہو سکتا۔ تیری فصل کچی نہیں آتی، محمد کی فصل کچی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ انگاروں پہ لیٹے، کچے تو نہیں ہوئے، کچے تو نہیں ہوئے۔ فصلیں ہو جان تیار تے بیچ دے ہوں، بیچ دے ہوں کہ نہیں؟ میں نے کہا رب کریم یہ فصل تیار ہو گئی ہے، لے گا کون؟ لے گا کون؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ میں کہا رب کریم پھر لے گا کون؟ اللہ کہتا میں آپ۔ میں کہ یا اللہ اس سرگودے منڈی چ منجی بیچ کے آن روپیاں دے بدلے چ، اے شہ دبئی بیچن درہم دے بدلے چ، سعودیہ بیچن ریالہ دے بدلے چ، امریکہ بیچن ڈالروں دے بدلے چ۔ اس آبادی جان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یا اللہ اپنے صحابہ کی جانوں کو خریدا، مالوں کو خریدا روپے کے بدلے میں۔ اللہ کہتا ہے نا نا، حبشے کے کالے بلال کو سب صحابہ کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، آپ کھڑے کر کے بتائیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فصل پکتی ہے نا، کوئی پھول چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے۔ یا اللہ سارے دا بھائی کوئی، اللہ کہتا ہے ویکھ تے صحیح لائی کے نہیں،
مولانا اعظم طارق 3 جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کرتے تھے. فرماتے تھے صحابہ وہ ہیں جن کو حزب اللہ کہا جاتا ہے، اور صحابہ وہ ہیں جن کے استاد کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور صحابہ وہ ہیں جن کو جو نصاب پڑھایا جائے اس نصاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اور نصاب پڑھنے کے دوران جب امتحان کی باری آئے تو امتحان خود اللہ لیتا ہے. گفتگو آخری مرحلے میں. سورج چلا بھی جاتا ہے لیکن مغرب کے بعد اجالا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضور کے جانے کے بعد خلفاء کا زمانہ حضور کا زمانہ ہے، اور جب یہ اجالا بھی چلا جائے تو اس وقت منکر بھاگ کر آئے گا، ہاں جی ہون تو اندھیرا ہو گیا ہے. میں نے کہا چشمہ اتار، ٹھنڈے دل سے آسمان کو دیکھ، ستارے چمک رہے ہیں. کہتا ستارے ہی نہیں. میں نے کہا جاؤ کسی ستارے سے پوچھو روشنی تمہاری ہے، کہے گا نہیں میری تو نہیں، سورج چمکا کر گیا ہے، سورج روشنی دے کر گیا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں، صحابی کوئی بھی ہو بات اس کی اپنی نہیں ہے، بات نسبت مصطفیٰ کی ہے، بات اس صحابی کی اپنی نہیں ہے، بات پاک پیغمبر کی ہے. اصحابی کے نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. نواز شریف کہتا ہے یہ میرا ساتھی، زرداری کہتا ہے میرا ساتھی، الیاس چنوتی، فضل الرحمان کہتا ہے میرا ساتھی. صحابہ تمہارے جوتوں پہ قربان، پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے ساتھی. حضور کے ساتھی کون ہیں؟ حضور کے شاگرد کون ہیں؟ اول نبی کے وفادار کون ہیں؟ رضاکار کون ہیں؟ جانثار کون ہیں؟ سفر کے ساتھی کون ہیں؟ حضر کے ساتھی کون ہیں؟ جنگوں میں جانے والے کون ہیں؟ تلواریں اٹھانے والے کون ہیں؟ ڈٹ جانے والے کون ہیں؟ کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے کون ہیں؟ امت کے امام کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ.